موجودہ سیاسی حالات کو دیکھ کر ہمارے جیسے یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ماتم کریں یا پاپ کارن کا فیملی پیک لے کر تماشا دیکھیں، کیونکہ اقتدار کی لڑائی ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ بھی جس کا حصہ ہے، اور سویلین اشرافیہ کے دھڑوں کے مابین ہے، لیکن قیمت عوام ہی ادا کر رہے ہیں۔ ملک میں جو تماشا لگا ہوا ہے اس نے نہ صرف اداروں بلکہ پوری ریاست کا چہرہ و حیت بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ 75 سالوں سے ان طاقتوں نے ڈنڈے کے زور اور تخت یا تختے کے اصول پر ریاست کو چلانے کے نام پر گھسیٹا ہے اور آخرکار ہلکان ہونے کو ہیں۔ شروع ہی سے رولز آف دی گیم یہ طے کیے تھے کہ چادر کے لیے عوام کی کھال دستیاب ہے اور عیاشیوں کے لیے پیسہ دنیا نے ہی دینا ہے، اور ہم نے تو صرف بلا احتساب قومی مفادات کے نام پر حکمرانی کرنی ہے۔ جب تک دنیا سے آسان طریقوں سے پیسے ملتے تھے تو اس قسم کے تماشے منظر عام پر نہیں آتے تھے یا بہت کم آتے تھے۔ آج گہرے اور پیچیدہ معاشی بحران اور سوشل میڈیا کے در آنے سے موجودہ ادارہ جاتی چپکلش اور اس کا پیدا کرتا بحران میڈیا اور عوامی سطح پر سنبھالنے اور چھپانے میں نہیں آ رہا۔ لیکن اس ڈرامے کا اہم پہلو یہ ہے کہ جو اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں وہ آج بھی معصومیت اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج زدہ سیاست کو عدلیہ زدہ سیاست میں تبدیل کرنے، یا یوں کہیے کہ فوج کو پیچھے کر کے عدلیہ کو آگے لانے کا عمل افتخار چودھری کو ہیرو بنانے سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد چیف جسٹس کے عہدے نے تھانے دار کی شکل اختیار کر لی۔ سو موٹو یا از خود نوٹس اور توہین عدالت اس عہدے کے سب سے بڑے ہتھیار بن گئے۔ افتخار چودھری اور ثاقب نثار دونوں ہی نے اس ہتھیار کا استعمال کم و بیش سرکش تھانے دار کے سے انداز میں کیا۔ بس پھر کیا تھا؟ جس طرح تھانے دار کسی کو دھمکاتا ہے کہ اندر کر دوں گا، تمہیں فلاں فلاں کیسز میں پھنسا دوں گا، اور پھر عمر بھر رولتے رہنا، اس انداز میں دونوں صاحبان ہر کسی سے پیش آتے تھے، حتیٰ کہ بات 2 بوتلوں پر نوٹس لینے تک آ گئی۔ وہی جنرل باجوہ والی بات کہ اگر کوئی ساتھی یا ماتحت افسر کئی اہم کام آپ کے کہنے پر کرتا ہے تو ایک آدھا پھر اپنا بھی نکال لیتا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کو سیاسی بساط پر ہر اول دستے کے طور پر استعمال کرنے کے پروجیکٹ کے لیے اعلیٰ عدالتوں کو میرٹ کے بجائے اپنا بچہ ہے کی بنیادوں پر بھر دیا۔ میں پہلے بھی اپنی تحریروں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس عمل کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس شوکت صدیقی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل جیسے جج یا تو چھان بین اور اندازے کی غلطی کی وجہ سے اعلیٰ عدلیہ میں در آئے، یا اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور یا کچھ ججوں جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خیالات بعد میں تبدیل ہوئے۔ تاہم موجودہ چیف جسٹس صاحب یا تو خود اعتمادی کے زوم میں آ گئے، یا پھر دیوار پر لکھا ہوا پڑھنے میں تاخیر یا غلطی کر بیٹھے، یا اتنے آگے چلے گئے کہ وہاں سے واپسی ممکن نہ تھی اور صورتحال کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچا دیا۔ اس ملک میں ہیئت مقتدرہ کی جانب سے لگائے گئے سیاسی تماشوں اور کلابازیوں کو مد نظر رکھ کر یہ گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ حالیہ تماشا بھی اسی اسکرپٹ کا حصہ ہے، اور اس کی ایک ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ بین الاقوامی چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ اس سے نکلنے کے لیے کچھ اہم فیصلے لینا چاہتی ہے، لیکن عوام کی نظروں سے اوجھل ہو کر، اور اس مقصد کے لیے سیاسی اشرافیہ کو ساتھ ملا کر ایک کنٹرولڈ اور مینیجبل اندرونی اور بیرونی خلفشار اور انتشار پیدا کر کے عوام کو اس طرف مصروف رکھنا چاہتی ہے۔ اگر ایسا نہیں اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ہو رہا ہے تو پھر عدلیہ کا وہ حصہ جو عدلیہ زدہ سیاسی ماڈل اور اس کے ذریعے ہائبرڈ نظام ہوئے حکومت لانے کے کردار سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخری گولی تک لڑائی پر اتر آیا ہے، اب اگر فوج واقعی معاشی بحران کی سنگینی کی وجہ سے بطور ادارہ سیاست سے دستبردار یا کم از کم غیر جانبدار ہو رہی ہے تو فوج کی سیاست سے دوری بعض حلقوں کے سیاسی و معاشی مفادات کے لیے ممکنہ خطرہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور ان کے ماضی قریب کے کرتوتوں اور وارداتوں کی وجہ سے انہیں قانون کی گرفت میں بھی لا سکتی ہے۔ اس قسم کے عناصر کو اپنے اختیارات اور مالی اور جانی سلامتی کا احساس یعنی احتساب سے بچنا سابق سٹیٹس کو کی بحالی میں ہی نظر آتا ہے۔ اب ان کے لیے قاضی فائز عیسیٰ سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ اگر عمران خان کو واپس لانے کا منصوبہ ناکام ہوتا ہے اور قاضی التفات مقرر ہو جاتا ہے تو وہ عدلیہ میں صفائی سے لے کر آئین شکنی کے مرتکب افراد خواہ عدلیہ کے اندر ہوں یا باہر کے احتساب سے آسانی سے صرف نظر نہیں کرے گا۔ حالات چاہے جو بھی ہیں، ترپ کا پتہ ابھی بھی پنڈی والوں ہی کے ہاتھ میں ہے، تاہم صورتحال وہاں تک نہیں جانی چاہیے کہ پنڈی والے یہ پتہ اپنے حق میں استعمال کر جائیں، اور وہ بھی سیاستدانوں کی درخواست پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس دنگل میں پیپلز پارٹی ثابت قدم رہے اور ایک بار پھر عین اس وقت سجدے میں نہ گر جائے جب قیام کا وقت آن پہنچا ہو۔